ویلکم ٹو مائی چینل سچی اردو اسٹوریز۔ خالہ بھی میری بات مان گئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ گھر جا کر میں آپ کی ساری تمنا پوری کر دوں گی۔ واپسی پر گھر آ کر میں خالہ کے کمرے میں گیا تو خالہ نے میرا طوطا پکڑا اور اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ خالہ نے پہلے منہ میں اور پھر گھوڑی بن کر۔ ناظرین، میرا نام رضا ہے، میری عمر 21 سال ہے، میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ میری امی، ابو، ہم 3 بہن بھائی، میری ایک بہن اور ہم 2 بھائی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی تقریباً 9 سال کا ہے اور وہ اسکول میں پڑھتا ہے۔ میری سب سے چھوٹی بہن ہے جس کی عمر 3 سال ہے اور وہ گھر میں ہی رہتی ہے۔ میرے ابو لکڑی کے فرنیچر کا کام کرتے ہیں اور ان کی اپنی دکان ہے۔ ہماری رہائش لاہور کی ہے۔ ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ ابو ہمارا کافی خیال رکھتے تھے اور وہ ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ میری امی اکثر بیمار رہتی تھیں کیونکہ امی کو فالج ہو گیا تھا اور امی چلنے پھرنے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ اس لیے میری خالہ، میری امی کی بہن جس کا نام ثنا ہے، وہ امی کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے پاس آ کر رہتی تھیں۔ میری خالہ کی عمر تقریباً 25 سال ہے اور وہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہیں۔ میری امی کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی تقریباً 30 سال کی عمر میں کرتے ہیں اور لڑکوں کی شادی 35 سال کی عمر میں۔ اس لیے خالہ ابھی تک کنواری تھیں اور وہ بہت خوبصورت بھی تھیں۔ میں تو خالہ کو جب بھی دیکھتا تھا تو ان پر فدا ہو جاتا تھا، لیکن وہ مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھیں۔ وہ بہت سادہ قسم کی لڑکی تھیں۔ میں اب اور گھر میں رونق لگی رہتی تھی اور خالہ ہم سے کافی ہنسی مذاق کرتی تھیں۔ ابو نے مجھے موٹر سائیکل لے کر دی ہوئی تھی، اس لیے میں خالہ اور اپنے بہن بھائیوں کو باہر لے کر جاتا اور کھانا وغیرہ کھلا کر لاتا تھا۔ لیکن خالہ میرے ساتھ کم ہی جاتی تھیں کیونکہ وہ بہت نخرے والی تھیں۔ میں خالہ کا دل جیتنا چاہتا تھا اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن خالہ میرے سے دور بھاگتی تھیں۔ اس لیے میں کسی ایسی ترکیب میں تھا کہ خالہ میرے اوپر فدا ہونے لگ جائیں اور مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اب وہ صبح کام پر چلے جاتے تھے اور رات کو ہی واپس آتے اور کبھی نہیں بھی آتے تھے کیونکہ دکان پر کام زیادہ ہوتا تھا اور اکثر رات کو بھی ابو کام کرتے تھے۔ اس لیے میں شام کو ابو کو کھانا دے کر آتا تھا اور پھر میں، خالہ اور میرے بہن بھائی امی کے پاس ہی ہوتے تھے۔ ہمارا گھر ڈبل سٹوری تھا اور اوپر والے پورشن میں بھی 3 کمرے تھے۔ خالہ نیچے امی کے پاس ہی رہتی تھیں اور امی کے ساتھ ہی خالہ کا کمرہ تھا اور ہم 3 بہنوں بھائیوں کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ ایک دن شام کے وقت میں اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا تو میرا دل کیا کہ میں خالہ کے پاس جاؤں۔ رات کے 9 بجے تھے۔ میں خالہ کے کمرے میں گیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس دن خالہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور خالہ کو بخار تھا۔ میں نے خالہ کو آواز دی تو خالہ نے ہلکی سی آواز نکالی۔ میں نے خالہ سے پوچھا، خالہ کیا ہوا؟ آپ اداس کیوں ہیں؟ خالہ کہنے لگی، مجھے بخار ہے اور میرے سر میں شدید درد ہے۔ مجھے خالہ کا احساس تھا۔ میں خالہ کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا سر دبانے لگا۔ خالہ بھی میری اس ادا سے خوش ہونے لگیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ مجھے اب اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ خالہ اب میرا خیال رکھنے لگی تھیں اور میرا کافی نزدیک ہونے لگی تھیں۔ اگلے دن شام کے وقت میں ابو کو کھانا دے کر واپس آیا تو خالہ کہنے لگیں، آج میں تمہارے ساتھ باہر ڈنر پر جاؤں گی۔ میں نے خالہ کو ڈن کر دیا تھا اور کہا تھا کہ شام کا کھانا ہم باہر ہی کھائیں گے۔ میں نے اب اپنے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ تیار کیا تو خالہ نے مجھے روک دیا کہ ہم دونوں ہی جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے خالہ کی نیت کا پتہ چل گیا تھا کہ خالہ اب میرے ساتھ موڈ بنانا چاہتی ہیں۔ مجھے شام ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں صبح کالج گیا تو کالج میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار امی کے نمبر پر کال کی تو خالہ نے کال اٹھائی۔ میں نے ان کو ہائے بولا اور ان سے کچھ دل کی باتیں کرنے لگا۔ خالہ بھی میرے سے بے جھجک دل کی باتیں کرنے لگیں اور مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔
میں بہت خوش تھا اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے جوں کہ توں سارا دن گزارا اور شام کے وقت میں خالہ کو لے کر بازار چلا گیا تھا۔ خالہ نے ساڑی پہنی ہوئی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں اور میرے اوپر قیامت ڈھا رہی تھیں۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ ابھی خالہ کو راستے میں ہی شروع ہو جاؤں، لیکن میں ابھی انتظار کرنے والا تھا، کیونکہ جب تک میں خالہ کو پوری طرح اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتا تھا میں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے باہر ڈنر کیا اور ڈنر کرنے کے بعد واپسی پر میں نے خالہ کو آئس کریم کھلائی تو خالہ بہت خوش ہوئی تھیں اور مجھ سے راستے میں کہنے لگی تھیں کہ بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی خواہش خالہ کے سامنے رکھ دی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ سے وہ سکون لینا چاہتا ہوں جو آپ کے ہونے والے شوہر لیں گے۔ خالہ بھی میری بات مان گئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ گھر جا کر میں آپ کی ساری تمنا پوری کر دوں گی۔ واپسی پر آ کر میں نے خالہ کے کمرے میں گیا تو خالہ نے مجھے راضی کر دیا تھا اور وہ سارا سکون حاصل کر لیا تھا جس کی میرے دل میں آرزو تھی۔ مجھے کافی راحت ملی تھی اور میں خالہ کا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ خالہ بھی میرا خیال رکھنے لگی تھیں اور میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھیں۔ خالہ نے مجھے ان وادیوں کی سیر کروائی تھی جن سے مجھے کافی سکون ملا تھا۔ اب خالہ اکثر میرے ساتھ اس تعلق میں آتیں اور میری خواہش کو پورا کر دیتی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔